پورے ہندوستان میں ہم جا رہے ہیں، ہر جلسے عرس میں جھولا، موت کا کنواں، سائیکل کی ریس، یہ سب لگی رہتی ہے۔ یہاں جلسہ تو آج بہت لوگ بیٹھے سننے کے لیے نا، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں ہندوستان بھر میں اتنے لوگ نہیں جلسہ سنتے ہیں، 1/4 سنتے ہیں۔ بقیہ کوئی کچوڑی کھا رہا ہے، کوئی پوڑی کھا رہا ہے، اور کوئی حلوہ پراٹھا کھا رہا ہے، کوئی جھولا جھول رہا۔ عورتیں نقاب پہنے اسی جھولے میں کود رہی ہوتی ہیں۔ بولیے کیا کرو گے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جلسے ہمارے، علماء ہمارے، انتظام ہمارا، اور ہماری قوم جلسے کے نام پہ آتی ہے، اور پھر اس کے بعد سارا ٹائم جو ہے حلوہ کھانے میں، پوری کھانے میں، اور کھیل دیکھنے میں، اور ہلڑ بازی میں لگا دیتی ہے۔ یہ کب سیکھیں گے دین؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے یہ عنوان دیا گیا نوجوانوں کی ذمہ داری، ورنہ پیر لوگ جلدی کوئی عنوان نہیں دیتے ہیں، وہ تو یہی بتاتے ہیں آپ آ کر کے میری تقریر کیجئے گا کہ حضرت ابھی جو آسمان سے اترے ہیں، ان کی یہ کرامت ہے زندہ، ان کی یہ مردہ کرامت ہے، اور یہ وہ ہے اور فلاں ڈکا ہے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں شہزادگان کو جنہوں نے حضرت کے فرمان کے مطابق مجھے عنوان دے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے عنوان دے کے جب گفتگو کی جائے۔ نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہماری کیا ہے؟ آج اگر ہم نے اپنے نوجوان نسلوں کے تحفظ کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا تو یاد رکھنا آنے والے دن میں تم اپنے نوجوان کو تلاش کرو گے، تمہارا نوجوان تمہیں نہیں ملے گا۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی دین سکھائیے۔ 5-7 سال کی عمر تک پہنچنے تک آپ کا بچہ کم از کم اتنا دین سیکھ لے کہ کالج کی اور دہلیز پر پہنچنے کے بعد کوئی اسے رانگ نمبر نہ کر سکے، اس کا ایمان ڈاماڈول نہ کر سکے۔ یہ محنت آپ نے کرنی ہے، یہ ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں، اور اس ذمہ داری نبھانے کے تناظر میں آپ کو بہت بڑی قربانی دینی ہے۔ قربانی، آپ باپ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کما کر کے بچوں کو کھلا پلا کے مشٹنڈا کر دیجئے، آپ جوان کر دیا، اب شادی کروا دی، جی اب آرام سے ہمارا بچہ رہے گا۔ ایک باپ اور ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے اولاد کو تعلیم دے اور ادب سکھائے۔ بے شک سب سے بڑا انعام باپ اور ماں کی طرف سے اولاد کے حق میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ دیندار بنائیے۔ وقت کا سب سے بڑا چیلنج آج کی تاریخ میں ہمارے سامنے یہی ہے، ہم آج اپنے دل کا ایمان اپنی نوجوان نسلوں تک کیسے منتقل کریں، اس کا کوئی سجھاؤ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اس لیے کان کھول کے سنو، اپنے بچوں سے کلوز ہو کر کے ایک باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان کوئی خندق نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ ڈر کے مارے باپ کے قریب نہ آئے، اور باپ جب بھی بچوں کو دیکھے تو اپنے آپ کو اکبر بادشاہ سمجھے۔ جی نہیں، بالکل کلوز ہو کر کے اپنے بچوں کے دل پر اسلام کی پاکیزہ تحریر لکھ دو، اس سے پہلے کہ کوئی برا دوست آپ کے بچے سے کلوز ہو کر اس کے دل پر کوئی گندی تحریر لکھے۔ ہر ماں اس ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنی بیٹی سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر کنیز فاطمہ کی تحریر لکھ دے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسری عورت، کوئی لڑکی بد کردار آپ کی بچی کی کلوز بن کر کے اس کے دل پر بے حیائی کی تحریر لکھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کالج کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں پتہ ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری گڑیا تو پڑھنے گئی، گڈو بھی گئے تھے پڑھنے کے لیے، اب ہم آزاد ہیں۔ جناب، روزانہ اپنے بچیوں اور بچوں کے موبائل
اور نوٹ بکس چیک کرتے رہیے کہیں یہ رانگ نمبر تو نہیں جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ زندگی کے آزادی کی ڈور اتنی دور نکل جائے کہ اب آپ کے ہاتھ میں پکڑ میں نہ آئے. آج ہی جاگروک بننے کی ضرورت ہے, آج ہی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو پاس وقت نہیں ہے, اپنی لڑکی کو اسکول تک چھوڑ کے آئیے اور چھٹی ہونے کے وقت سے پہلے جا کے کھڑے رہیے وہاں پر, تاکہ ایسا نہ ہو آپ تو گھر پہ انتظار کر رہے کہ گڑیا ہماری ابھی چھٹی ہوگی, ابھی گھر آئے گی, اور پتا چلے کہ گڑیا گھر تو نہیں آئی, کسی پارک میں گھومنے تشریف لے گئی تھی اور پھر کہیں جا کر کے اس نے شادی کر لی. آج کی تاریخ میں یہی ہو رہا ہے, اس لیے کہ ویسٹرن کلچر نے وہ شب خون مارا ہے ہماری تہذیب پر, ہماری سوسائٹی پر, مسلم جنریشن پر, کہ باضابطہ طور پر مسلمان دکھتا نہیں ہے کوئی ہمیں. ایک دم چھپا چٹ, داڑھی موچ سب غائب. یہ کس کی پیروی میں ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ ڈریس سے ہم پہچانے نہیں جاتے کہ ہم مسلمان ہیں, شکل سے نہیں پہچانے جاتے کہ ہم مسلمان ہیں. تو کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ ہم سے زیادہ گوشت برادران وطن کھاتے ہیں. کرتا پیجامہ پہننے کا نام مسلمان ہے؟ جی نہیں, بہت قیمتی کرتا پہنتے ہیں دیش کے نیتا لوگ. کیا داڑھی رکھنے کا نام مسلمان ہے کہ بہت لمبی داڑھی ہو؟ جی نہیں. ایودھیا کے پنڈتوں کی 3-3 میٹر کی داڑھیاں ہیں, کیا وہ مسلمان ہیں؟ تلاش کیجئے اسلام کسے کہتے ہیں, ڈھونڈیے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی بس مسلمان ہیں. نام دیکھو تو مسلمانوں جیسا. ابھی جلد ہی 3 مہینہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی, کچھ کالج کے بچے مصر کے میوزیم میں گئے تھے ٹہلنے کے لیے, گھومنے کے لیے, میوزیم دیکھنے کے لیے. مسلمانوں کے بچے تھے, تو فرعون کی ڈیڈ باڈی کے سامنے فاتحہ پڑھ رہے تھے. مسلمان, انہیں کون سکھائے گا کہ فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے اور کہاں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ سوچو. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت پلاننگ کے تحت ہمارے بچوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. میں اپنے بھانجے کی بات کروں, میرا بھانجا تھا, میں نے اس کو پوچھا بیٹا یہ پینٹ تیری بہت ساری پھٹی ہوئی, کھانے فیشن ہے یہ. بال دیکھیے تو رن وے بنا ہوا ہے, اوپر ایسے اتنے بال ہو گئے, سور کا بال نہیں ہوتا ہے کھڑا کھڑا, ایسے اگے ہوئے ہیں, اور یہاں ہیلی کاپٹر اترے تو گھوم کے یہاں آ جائے. کچھ لوگوں نے 3 منزلہ 3 ڈیزائن میں بال کٹوا رکھا ہے. تو جو یہاں بالکل نیچے والا کٹا ہوتا ہے اسی میں لائن بنی ہوتی ہے ایسے, اسی میں کوئی دل بنایا ہوتا, بال کو کاٹ کر کے اسی دل میں تیر گھسایا ہوتا ہے. تیری ایسی کی تیسی خبیث بال کے اندر کچھ. آج جو ہے جب میں ایئرپورٹ پہنچا وہاں اندور میں, تو ایک صاحب کو دیکھا میں نے, ان کی داڑھی کے بعد یہاں تک آ کر کے یہ موچھ تک تھی, ادھر سارا صاف تھا. کچھ لوگوں کو اس میں بھی ڈیزائن بنایا دیکھا, ایسے لمبی سی لکیر نکالیں گے, تھوڑی داڑھی کے بال یہاں ہے, تھوڑی یہاں, زیرو والے بال, زیرو مشین لگا کر کے. کچھ نے دیکھا ہے تو یہاں بال ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے, کچھ کے یہاں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے. اور یہ بھی دیکھا ہے اس ہونٹ کے نیچے بندہ پہنے ہوئے نوجوان, یہاں کان میں تو بندے تھے ہی, یہاں پہنے ہوئے بندہ, ناک میں مردود پہنا ہوا. ابے مرد ہے تو کیا عورت ہے؟ بال بھی ایسے, اور ایسا کریم پاؤڈر, جتنے بھی وہ بازار میں جو کیا بولتے بیوٹی پارلر بنے ہوئے نا, عورتیں تو جاتی یہ لوڑے بھی جا رہے ہیں بیوٹی پارلر میں. ہاں,
ایسا چکاچک بیٹا آپ کا واقعہ جیسے پلسٹر ابھی ہوا ہے. کئی بار دھوکہ ہوتا ہے پیچھے سے دیکھنے میں کہ یہ مطلب محترم ہے کہ محترمہ ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کنڈیشن ہے. جب سامنے سے زیارت فرمائیے تو اندازہ ہوتا کون ہے. اچھا فرض کیجئے کسی کے داڑھی موچ کے بال اگر 25 سال تک ایک کو بال نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پورا اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ اچل پور. اچل پور کہے گا یار یہ تھرڈ پرسن تو نہیں جا رہا ہے. تھرڈ پرسن سمجھتے ہیں جب ٹرینوں میں آپ سفر کیجئے نا, جیسے آپ کی ٹرین چلی نا 2-3 ساڑی بوسٹ پہنے گھس آئیں گی, وہ تھرڈ پرسن. اگر کسی کے داڑھی موچ کے بال 25-30 سال تک نہ نکلیں تو لوگ کنفیوز, کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے, کچھ گڑبڑ ہے, یہ تھرڈ پرسن میں تو نہیں جا رہا ہے. اور اگر نکل آئے تو اس کی خیر نہیں ہے. ایسا کھرچ کے بیٹا اس کو صاف کرتا ہے جا کر کے. مہودے جی غور کیجیے اپنے آپ پر, غور کیجیے, اپنے حال زار پہ رحم کیجیے. دنیا آپ کو لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے, آپ خود ہی لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چلا تھا ویلنٹائن ڈے, مطلب کہ جنگلی جانور بننے کا دن. اس کے بعد پھر چلا کہ می ٹو. میں نے جب لوگوں سے پوچھا یہ کون سی بلا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ جس مرد جس عورت نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی گناہ کیا ہے اوپنلی آ کے بیان کر کے میں نے یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں می ٹو. یہ جنگلی جانور. اس کے بعد پھر چلا کیا مائی لائف مائی چوائس. میری زندگی میری مرضی, میں جو چاہوں سو کروں, جہاں چاہوں وہاں جاؤں, کوئی ہم پر حاکم نہیں, نہ ماں کی سنیں گے نہ باپ کی سنیں گے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی جانور ہوتا ہے. اسی ڈھرے پہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے. نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے, نہ استاد کی سنتا ہے نہ پیر کی سنتا ہے. بس ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی خیریت سے گزرنی چاہیے. آج کنڈیشن یہ ہے, کالج کی دہلیز پر جب بچہ پہنچتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت ہمارے سامنے جو آئی, ہم نے دیکھا بچوں کے لیے, وہ یہ تھا کہ وہاں ایک نیا رشتہ شروع ہوتا, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. اسلام میں اس جنگلی پن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک. کوئی گرل فرینڈ نہیں, کوئی بوائے فرینڈ نہیں, یہ سب جنگلی پن ہے, جنون اور پاگل پن ہے. چونکہ موبائل کے ایک فنگر پرنٹ کے نیچے جہنم کے سارے دروازے کھلتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ حالانکہ مجھے پتا نہیں اس میں کیا کیا ہے آپشن, 2-3 چیزیں میں جانتا ہوں, حالانکہ بہت دن سے ہی موبائل کی دادی اماں میرے پاس ہے. ہاں, لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو 1-1.25 سال کے نا, وہ سارا فنکشن, اتنا شارپ مائنڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کی تاریخ میں, وہ سارے فنکشن کھول لیتے ہیں. کیسے چلانا ہے, کیا کرنا, سب جانتے ہیں. یہ جہنم کا پٹارا ہے ایک طرح کا. لڑکیاں کالج پڑھنے گئی ہیں, پنجگنی, دلی, مسلم یونیورسٹی, علی گڑھ, جہاں بھی پڑھنے گئی. کرائے پہ کمرے ملتے ہیں شیئرنگ بیس پر. ایک لڑکا ہے 2 لڑکی ہے کمرے میں, 2 لڑکا ہے 1 لڑکی, 3 لڑکا ہے 1 لڑکی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جوان لڑکے ہیں, جوان لڑکی ہے, سارے اجنبی ہیں, اور اس برے ماحول میں اور فنگر پرنٹ کے نیچے بے حیائی کے سارے مناظر, جہنم کے سارے دروازے کھلتے ہوں. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی پاکیزہ صاف ستھرے رہیں گے؟ اس کی مثال آنکھوں دیکھی پیش کر دوں میں آپ کو, کیونکہ ہم بھی روز چلتے ہیں, صبح کہیں رہتے ہیں, شام کہیں رہتے ہیں, ٹرین میں, پلین میں, 4 ویلر میں, 2 ویلر میں, کبھی پیدل ہی دھمک جاتے ہیں.
تو کبھی ٹرینوں میں جانا ہوتا تو یہ بھرمڑ پہ نکلتے ہیں. کالج اور یونیورسٹی کے بچے، لڑکیاں لڑکے بھرمڑ پہ، کوئی کلو منالی جا رہا ہے، کوئی کشمیر گھومنے جا رہے ہیں، 100 کی ٹیم، 50 کی ٹیم، 2-3 ڈبے بک کروا لیتے ہیں. اس میں جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ طوفان بدتمیزی. پاپا سمجھ رہے ہیں میری دل کا ٹکڑا، میرے کلیجے، میرے گردے پڑنے گئے. یہ گردے ایسے خراب ہو رہے ہیں نا، وہ اس کا گال نوچ رہا ہے، وہ اس کی ٹاپر چھین رہا ہے، وہ اس کی پین اتار رہی، وہ اس کے چمٹی کاٹ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. کہاں بیٹھے ہو آپ؟ یہ ساری بے حیائی باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز سے بچوں کو دی جا رہی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے بہت ہوشیار بن رہے ہیں. فیشن بنتا جا رہا ہے. ہوٹلوں پہ، پارکوں میں جا کے کھانا کھلانا لڑکیوں کو، 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 کو. یہ ہو رہا ہے. اور پھر آ کر کے حضرت پیر صاحب کو تعویذ بنا دیجیے، حضرت ایسا پلیتا بنا دے، میری گڑیا نہیں مان رہی ہے. اب اتنا بڑا والا پلیتا لگ گیا ہے تو پیر صاحب کا چھوٹا پلیتا کام کرے گا؟ پلیتا کام کرتا ہے. اس لیے او مسلم قوم کے لوگوں، اپنے پیسے برباد کرنے کے بجائے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی قوم کی بچیوں کے لیے جس میں صرف لڑکیاں پڑھیں ایسی کالج خود کی کھولو. بچوں کی کالج الگ کھولو، بچیوں کی کالج الگ کھولو، جہاں بچیوں کو پڑھانے کے لیے صرف عورتوں کا اسٹاف ہو اور بچوں کو پڑھانے کے لیے مردوں کا اسٹاف ہو. دنیا چاہتی یہی ہے. مردوں عورتوں کا خلط ملط کر دو تاکہ نسلیں مشکوک ہو جائیں. کس لیے شادی کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. یہ کیوں فرمایا سرکار نے؟ شادی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، شادی ہوتی ہے توالد و تناسل کے لیے، تاکہ جو نسلیں پیدا ہوں وہ اللہ رسول کی وفادار رہیں. بے شک سبحان. اس لیے شادی ہو رہی ہے. نفس پہ تو قدغن لگ ہی جاتا ہے، یہ پلس پوائنٹ اسپیشلی آپ کو ملتی ہے، لیکن یہ نیت کر کے کہ اللہ ہمیں جو اولاد دے وہ اللہ رسول کی وفادار رہے. اگر یہ نیت کر کے آپ شادی کرتے ہیں نا تو اللہ اور زیادہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. رسول کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اپنی ذمہ داری محسوس کرو، احساس کرو. آپ ہم آئے دن اخبارات میں جو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے اور پڑھتے ہوں گے، یہ مرتد ہو گئی، وہ مرتدہ ہو گئی، وہ لڑکا مرتد، وہ مرتد. کس لیے بھائی صاحب؟ اسلام نظروں پہ پابندی کا حکم دیتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ فرماتا مصطفیٰ تم فرماؤ، مردوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے نظریں جھکا کے رکھا کریں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. مومنہ عورتوں سے مصطفیٰ فرما دو وہ نظریں جھکا کے رکھا کریں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، پردے میں رہا کریں. اتنا ہی دکھاوا جو دکھنے میں، پردہ کرنے کے بعد بھی جتنا حصہ کھلا رہتا اتنی اجازت ہے، لیکن اوپنلی طور پر جیسا کہ آج کی تاریخ میں شادی بیاہ میں جائیے نا تو ایسا لگتا ہی نہیں کسی مسلمان کی شادی میں ہم آئے ہیں. نقاب غائب، باریک باریک کپڑے، نیٹ کے کپڑے رونگٹے تک دکھتے ہیں. اور اب ایک نیا حساب چل گیا ہے، سارا بال کھول کر کے بھتنی بن کے عورتیں آتی ہیں، چڑیل بن کے. بہت کم نکاح وغیرہ پڑھانے جاتے ہیں ہم. قاضی صاحب لوگ جانتے ہوں گے، ہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے قاضی حضرات ہوں گے. جب نکاح پڑھائے جتنی بھتنیاں ہوتی وہیں موجود رہتی، یہاں وہ دلہن رہتی ہے، جلدی ہٹتی تک نہیں ہے. اگر ان بھتنیوں کو کوئی چھوٹا بچہ دیکھ لے تو 14 دن کوما میں رہے گا.
اور یہ بھی ان کے شوہر بھی اس حال میں ان کو دیکھ جلدی ان کو بھی کنفیوز ہوگا کہ گڈو کی اماں ہی ہے یا کوئی اور ہے. کس کو دکھاوا کرتی ہیں عورتیں؟ عورتوں کا بناؤ سگار ان کے شوہروں کے لیے ہے، فنکشن کے لیے نہیں ہے. اگر عورتیں بناؤ سگار اپنے شوہروں کے لیے کرتی ہیں، اللہ اس کے کرنے پر اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. لیکن حالت یہ ہے شوہر گھر میں کما کے آتا ہے تو بالکل چولہے میں عورت گھسی رہتی ہے، 200 روپے کا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے، اور کہیں فنکشن میں جانا ہوا تو پیٹی کھول کے 5000 کا جوڑا پہن کے جائے گی. کیا ہے یہ؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ آج فیشن بنتا جا رہا ہے. بچے کالج کی دہلی میں سگریٹ پینا فیشن ہے، جوا کھیلنا فیشن ہے، شراب پینا فیشن ہے، گرل فرینڈ بنانا فیشن ہے، بوائے فرینڈ بنانا فیشن ہے، ان کو ساتھ میں پارک میں لے جا کے گھمانا فیشن ہے. افسوس یہ ہے ممبئی جیسے شہر میں جب ہم پہلے امام وہاں تھے تو ہمارے مسجد کا جو ایک صدر تھا خبیث، اس کی بیٹی کو ہم نے بات کرتے سنا راستہ گزرتے ہوئے، اپنے ابا سے کہہ رہی تھی ابا میرا کوئی بوائے فرینڈ مجھے گھمانے نہیں لے جاتا ہے. جب غیرتیں یہاں تک مر جائے نا تو پھر اب کس چیز کا علاج کیا جائے؟ ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنبھالو اپنی نسلوں کو. سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا آپ کی اولاد ہے. اور او نوجوان بچوں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے کلنک کا ٹیکا مت بنو. تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے، تمہیں اپنے باپ اور ماں کے خاندان کی وراثت کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنی مسلم قوم کے آبرو کو بچا کے رکھنا ہے. بحیثیت مسلمان آپ کا انٹروڈکشن نچنیا جواری شرابی کے حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے. کوئی دیکھے نا تو اسے لگے کہ یار واقعی میں یہ اچھا بچہ ہے، مسلمان کا، شریف ہے، نظروں میں حیا ہے، غیرت مند ہے، زبان پر تالے ہیں. آج تو لوگ گالی پہلے بکتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک نیا چرن شروع ہو گیا ہے. تو خدا کے لیے گالی بکنا بند کرو نوجوانوں. اور سن لو یہ بھی، ہمارا نوجوان جو ہے ابھی سٹے بہت کھیل رہا ہے. کہیں پر وہ کرکٹ کا چل رہا ہے نا، وہ پاکستان انڈیا میچ کھیل رہی تو اس پہ سٹا لگاتے ہیں، اور اسی سٹے لگانے میں کوئی لکھپتی بنتا ہے، کوئی کروڑپتی بنتا ہے. یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. راتوں رات لکھپتی کروڑپتی بننے کا سپنا بند کر دیجئے دیکھنا، اور حلال روزی کھائیے، چاہے چٹنی روٹی کھائیے. اللہ اس روٹی میں دم پیدا کرتا ہے. وہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، سوکھی روٹی. جب بدر کے میدان سے نکلے تھے اور کسرا کے تاجور کے تاج کو پیروں تلے روندا تھا، کون تھے وہ؟ آپ کے آبا و اجداد تھے. جوتی میں پیون لگا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مگر دل ایسا ایمان سے معمور تھا نا. مکہ مدینہ چھوڑ کے ایران اور عراق اور روم کی سرزمین پر جا کر کے لوگوں کو ان کی اوقات بتایا تھا. تم ان کی اولاد ہو. کم از کم یہ تو آپ کو احساس، جب آپ نچنیوں کی ہسٹری پڑھیں گے، گویوں کی پڑھیں گے، سلمان خان کی پڑھیں گے، عامر خان کی پڑھیں گے، تو آپ ناچنے کا شوق پیدا کریں گے نا. کاش تم مولا علی کی تاریخ پڑھتے تو خیبر کو اکھاڑنے کا دم پیدا ہوتا. کاش تم عثمان غنی کی تاریخ پڑھتے تو کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوتا. کاش تم عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھتے تو باوجود 22.5 لاکھ مربع میل کی زمین پر
हाकिम होने के सूखी रोटी खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखते। काश तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री पढ़ते तो ये दिल लरसता। अबू बकर अल्लाह से इतना डरता है, खौफ है, अगर इंतकाल हुआ तो अबू बकर अल्लाह को जवाब क्या देगा। ये वो कह रहा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से कहीं ज्यादा है। सुभान अल्लाह। कभी पढ़ा इनकी हिस्ट्री आपने? पढ़ी। सुबह 9 बजे तक सोने वाले नौजवानों, सुबह उठ करके फजर पढ़िए और थोड़ा दौड़ लगाइए, 10-15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। सेल्फ डिफेंस का हौसला पैदा कीजिए, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पे अमल कीजिए, बॉडी बिल्डर बनिए। कभी जरूरत पड़े, अगर पाकिस्तान हमारे मुल्क की तरफ नापाक नजरें उठाए तो उसकी आंखें फोड़ने की सलाहियत पैदा कीजिए। बेशक। चाइना कभी हमारे मुल्क की तरफ देखे तो उसके भी जबड़े हम तोड़ सकें। बांग्लादेश भी अगर हमारी तरफ देखे तो हम उसको उसकी औकात बता दें, और कोई हमारी तरफ कोई और भी देखे ना तो उसके दांत खट्टे करने की ताकत हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। पढ़िए, सीखिए। हमसे अच्छा कोई खाता पीता नहीं है तो कम से कम थोड़ा अच्छे बन जाओ। बेशक। आदमी कपड़े से अच्छा नहीं लगता है, कितना अच्छा ही कपड़ा क्यों पहन लो आप, अगर आपका किरदार घटिया है ना तो आप अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे बन जाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस गली से आप गुजरो ना तो जब वो आपको देखे को नहीं यार ये तो मोहम्मद मुस्तफा का ऐसा दीवाना था, ऐसा दीवाना है। 1450 साल पहले मदीने और मक्के की सरजमीन से जो शराबे मोहब्बत मोहम्मद अरबी ने इस कौम को पिलाया था, उसका नशा उसकी कौम के बच्चों में अब तक बाकी है। ये जुनून पैदा कीजिए अपने अंदर। आप हर गरीब के काम आए, परेशानों की दस्तगीरी कीजिए, जो दुख दर्द में मुब्तला है उनके काम आइए, देश के काम आइए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसके एक एक सेंटीमीटर की जमीन के हिफाजत का हलफ उठा के रखिए, और ये मुल्क जितना किसी और का है उससे कई गुना ज्यादा हमारा है, इसलिए कि हमसे ज्यादा कुर्बानी इस देश की आजादी के लिए किसी ने नहीं दिया है। बेशक बेशक। दीन सीखिए। बस 7 मिनट गुफ्तगू और मैं करूंगा। कानून की पालना भी करनी है जी। अपने उलमा का अदब कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए। मेरे आका करीम फरमाते हैं अक्रिमु करीमा कुल्ला कौमिन, हर कौम के बड़े का आदर कीजिए, हर कौम के बड़े की इज्जत कीजिए। और ये भी सरकार करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने छोटों से प्यार कीजिए। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। सरकार फरमाते हैं कि जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। एक दिन मेरे करीम आका मदीने शरीफ की आबादी में कहीं जा रहे थे, एक पागल औरत जिसको पूरे मदीने ने पागल घोषित कर दिया था आया। उस आकर के उस औरत ने हुजूर का रास्ता रोक लिया और हुजूर की उंगली पकड़ ली। ये उस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। और उसने कहा ए मोहम्मद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहा ठीक है बात कर, मैं तेरी बात सुनूंगा। तो सहाबा कहते हैं कि हम लोग देख रहे थे वो उंगली पकड़ के कभी हुजूर को इस रास्ते पे ले जाती, कुछ दूर तक बात करती रहती, फिर यहाँ आती, फिर इधर ले जाती, फिर बात करती रहती, फिर इधर आती, फिर इधर ले जाती। काफी देर तक लेके हुजूर को घुमाती रही और बात करती रहे। हुजूर हूं करते रहे, हाँ करते रहे। जब हाथ छोड़ा उस लड़की ने, उस औरत ने, और हुजूर तशरीफ लाए तो हम लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह इस पगलिया के साथ आप कहाँ घूम रहे थे? इस पगलिया के साथ आप कहाँ घूम रहे थे? हम पूरे मदीने के लोग इसे पागल कहते हैं। मेरे करीम आका फरमाते मेरे सहाबा सारे मदीने ने तो इसे पागल घोषित कर दिया है, अगर मोहम्मद भी इसकी बात नहीं सुनता तो कौन सुनता इसकी बात? देख रहे हो, किसी का दिल मत तोड़ा करें, दिल दुखाया मत करें।
اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی کچھ بات کہتا ہے نا، بھلے ہی آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں، تو یہ اسے احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کی بات ہم پہلے سے جانتے ہیں. غور سے سنیے اس کی بات، ہو سکتا ہے اپنا وہ حال سنا کر کے اپنے غم کو تھوڑا ہلکا کرنا چاہتا ہو. بے شک. یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کی مدد روپیہ پیسہ سے ہی کیجئے. آپ نے سنا نا سرکار اسلام کا فرمان ہے، رستے سے کانٹا ہٹا دو اس امید پر کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے تو اللہ صدقہ کا ثواب دیتا ہے. پتھر ہٹا دیجئے اس امید پر کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اگر آپ یہ سوچ لے کر کے زندہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو ثواب کیوں نہیں دے گا؟ کسی کے دل کو نہ دکھائیں، بلکہ اس کے زخمی دل پہ مرہم رکھیے، اور خبردار نظروں کی حفاظت کیجیے، بے حیا مت بنیے. ایک جملہ ہے فارسی کا، بے حیا باش ہرچے خواہی کن. بے حیا بن جاؤ، کچھ بھی بکتے رہو، کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن ایک شریف آدمی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کسی طرف سے اس پر ایسی انگلی نہ اٹھے، یار اس کا کردار فالٹ ہے، اس کا کردار فالٹ ہے. آپ مضبوط انسان بنیے، آپ اس دیش کو ترقی پہ لے جا سکتے ہیں، ملک کے باوفا شہری بنیے اور ایک خوبصورت قوم بنیے. اپنے مذہب کی پاسداری کرتے ہوئے اسوہ محمدی پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزاریے، اور 5 وقت کی نماز پڑھیے. مجھے پتا نہیں کہ آپ کے شہر میں نمازی کتنے ہیں مسجدوں میں، یہ تو امام لوگ بتائیں گے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہی ہے کہ ہمارا سنی نماز کم پڑھتا ہے. ہم بھی امام ہیں مسجد میں، ہاں پورے بھارت میں جاتے ہیں، سنیوں کی مسجد میں نمازی بہت کم ہے. 1 صف 1.5 صف، کہیں 8 نمازی ہیں، کہیں 10 نمازی ہیں. تو نماز کس کے لیے اللہ نے فرض کی تھی؟ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. جب ہم نے اس پر غور کرنا شروع تو ہمارے پیر صاحب ہم کو بخشوا کے جنت میں لے کے جائیں گے. نہ تیرے باپ کے پیر کی جنت ہے، نہ تیرے پیر کے باپ کی جنت ہے. سن لیا؟ جنت محمد مصطفیٰ کے قبضے اختیار میں ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جس کی طرف حضور اشارہ کریں گے وہ جنت میں جائے گا. اور یہ اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے یہ وعدہ لیا اپنے محبوب سے. اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھو ساتھیو، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ ایسا عمل ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گا، آپ کو آپ کے مرنے کے بعد ملے گا. عمل کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے تکبیر اولا کے ساتھ میں. اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں جگا کر کے فجر میں لے کے جایا کریں تاکہ ان کی عادت پڑے نماز پڑھنے کی. کسی بھی عرس کرنے کا، جلسہ کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے دین کی بات سننا، سن کر کے غور کرنا، غور کر کے عمل کرنا. تب تو اس جلسے کا مقصد حل ہوتا ہے. ورنہ اتنی بڑی ٹوپی نہیں، 2 میٹر کی لمبی ٹوپی لگا کے کوئی مولانا آ جائے، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہم سب ایک ساتھ مل کے چلا کے تک گئے، کیا فرق نہیں پڑنے والا ہے؟ طوفان نور لانے سے اے چشم فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. تقریر تو میں نے ابھی کی نہیں ہے، چونکہ میں خود ہی کئی گھنٹے سے سفر میں ہی رہا ہوں. اور یہ جو راستہ بھی یہ پہاڑوں کے بیچ سے ہمارے قبلہ حضرت عبدالجبار صاحب لے کے آئے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ چکر ابھی آ جائے گا مجھے. مجھے سانپ نہیں چلتا یوں 80-85 کلومیٹر میں. اللہ کب ختم ہوگا یہ راستہ جنگل کا؟ ایسا لگا کہ شاید آج کہیں انتقال نہ ہو جائے اس راستے میں. حضرت سید صاحب قبلہ کی دعائیں تھی، اور یہاں جو ہمارے بزرگ آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں دین کے لیے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین، اور ان کی دینی خدمات کا ثمرہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم بھی انہی کے اسوہ کریمانہ پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں. یہ عہد کرتے ہیں آپ؟
ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کو نیک بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ آخری سینٹنس سن لیجئے، کل حشر کے میدان میں جب آپ جائیں گے نا، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کرسی عدالت پر استوا فرمائے گا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان کرسی عدالت پر استوا فرمائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو نہیں دے لے گا تب تک قدم اٹھانے کی اللہ اسے اجازت نہیں دے گا۔ بس صاف سیدھی سی بات ہے۔ اگر سمجھ شریف کے جھروکے اور روشن دان سے دل کی تختی تک کوئی بات پہنچتی ہے تو عمل کر لیجئے گا، ورنہ یہ محبت کی دکان انشاءاللہ کل کہیں اور لگائیں گے، اور کل یہاں پھر کوئی اور خطیب دوران آجش ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، ان کی بیان انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو آج کی تاریخ کے لیے بس میری گفتگو اتنی ہی، شاید 1 گھنٹہ کے اوپر تو ہو گئی ہے، لیکن تقریر میری ادھار ہے، یہ میں نے تھوڑی تکرار کی ہے۔ کبھی اللہ نے چاہا تو میں اس لیے بھی ضرور آؤں گا، اس علاقے میں بہت کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اب وہ حافظ صاحب نے، عبدالجبار صاحب نے اتنی ساری چیزیں بتا دی ہیں جنگل انگل میں کہ وہ دیکھنے کا کچھ شوق چرا گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت انشاءاللہ آئیں گے نا۔ ہم ایسے مقرر نہیں ہیں کہ ہم کو بلائیں تبھی آپ آتے ہیں، ہم آتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہم ایسے ہی کبھی تشریف لے آتے ہیں۔ ہاں، ہم مسجد میں بیٹھ کے تقریر کرنے لگتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ ٹوپی لگا کے تقریر کریں، ایسے ہی بھی تقریر کر لیتے ہیں۔ ہم پیدائش سے لے کے موت کی گود میں پہنچنے تک اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ مولانا، علامہ، فہامہ، یہ تو ایسی الگ الگ سب چیزیں ہیں، لیکن میں اس وقت بھی صرف اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، کچھ سیکھتا ہوں اور کچھ سکھاتا ہوں، اور اللہ کرے سیکھتے سکھاتے اس دنیا سے جانے کا موقع ملے، اور جب ہم آپ جائیں اپنی قبروں میں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جو مومن کی حیثیت سے مرا وہی کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی ہے۔ بس یا زندہ صحبت باقی، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ان بزرگ علماء کو، ساداتی کرام کو سلامت رکھے، اور ان سب کی فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔